السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ آپ سب اچھے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ کتاب ہے سب کے پاس؟ اوکے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایھا المقصر متی تتوب، اے کوتاہی کرنے والے تم کب توبہ کرو گے؟ ہم سب انسان خطا کار ہیں اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ گناہ تو گناہ، جب ہم نیکی کے کام کرتے ہیں تو وہ بھی مکمل طور پر نہیں کر پاتے، ان کے اندر بھی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ کوئی بھی کام لیں، جب آپ اس کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ کس کا ہوتا ہے؟ نیت کا، کہ نیت اللہ کے لیے خالص ہے یا نہیں۔ مثلاً نماز ہی پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو جب نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے ارد گرد کوئی اور آ جائے تو اس وقت ہم ایک دم کانشیس ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال آتا ہے نا کہ یہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں یہ سوچ آنے لگتی ہے کہ یہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ہم اس نماز میں کچھ کوتاہی کریں تو اللہ کا خوف کم ہوتا ہے اور بندوں کا خوف ہوتا ہے کہ ہائے لوگ کہیں گے اس کو نماز نہیں پڑھنی آتی، یہ ابھی تک نماز میں ایسی اور ایسی غلطیاں کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، بظاہر ہم ایک عبادت کر رہے ہیں، ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے یہ کہ ہم جب کوئی نیکی کا کام کر لیتے ہیں تو اس کا دنیا میں ریوارڈ چاہتے ہیں، بعض اوقات بندوں سے چاہتے ہیں اور بعض اوقات یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دنیا میں ہی دے دے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور نماز ہی ہے تو بہت سے لوگ نماز پڑھ کے دنیا کے ہر کام میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور اگر دنیا میں انہیں کوئی ناکامی ہو جاتی ہے تو وہ کس کو بلیم کرتے ہیں؟ نماز کو، کہ ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھی تھی پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا؟ ہم نے تو حج بھی کیا ہے، ہم نے تو روزے بھی رکھے ہیں، ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پھر یہ کیوں ہمارے ساتھ ہو گیا؟ گویا وہ اپنی ان عبادات کا صلہ دنیا میں چاہتے ہیں۔ کسی انسان کی کوئی خدمت کر دیتے ہیں یا کوئی مدد کر دیتے ہیں تو بار بار اس کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ یعنی ویسے ہم کوئی صلہ نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ صلہ ضرور چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص ہمارے لیے دعا کرے۔ یہ اس کا فرض ہے کہ کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ بدلے میں کچھ تو کریں، یعنی جزاک اللہ کہیں، دعا کریں، ویسے کوئی بدلہ دیں۔ لیکن جس نے کام کیا ہے اسے تو احساس ہونا چاہیے کہ اس نے اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح بدلہ چاہتے ہیں بندوں سے یا اللہ سے۔ اللہ سے تو چاہنا ہی ہے، لیکن اپنی عبادات کا بدلہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر چھوڑ دیں کہ وہ اس کو کس طرح آپ کو ریوارڈ کرتا ہے۔ اور تیسرا ڈیفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے کے بعد ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نیکی کر لی ہے، ہم کر چکے، اور اس کے بعد مزید نیکی کرنے کا نہیں سوچتے، اسی کو اپنے لیے کافی سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ انسان کو نیکی کر کے مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں میں نے جو کام کیا وہ قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں صحیح طریقے کے مطابق کیا ہے کہ نہیں۔ کیونکہ جب کسی کو اپنی نیکی پر مان ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، تو ایسا سمجھنا کیا ہے؟ ایسے سمجھنے کو کیا کہیں گے آپ؟ کہ جب آپ کو یہ خیال آنے لگے کہ انا خیر منہ، میں باقی سب سے اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، میں نیک ہوں، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والی بات ہو جاتی۔ اور پھر انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے، ساری غلطیاں دوسروں میں نظر آتی۔ تو توبہ صرف گناہ سے نہیں، توبہ اپنی ان کوتاہیوں سے بھی، ان غلطیوں سے بھی کہ جو ہم نیک کام کرتے ہوئے کرتے ہیں۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے. وما قدر اللہ حق قدرہ. تو اسی لیے کتاب کا ٹائٹل کیا؟ ایھا المقصر، اے کوتاہی کرنے والے، اے کمی کرنے والے. خواہ گناہ کر کے کوئی کمی کرے یا نیکی کر کے اس کا حق ادا نہ کر کے کمی کرے، بہرحال ہم سب مقصرین میں سے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، وہ مقصد پورا ہی نہیں کر سکتے جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا. صرف کوشش کر سکتے ہیں، اور اس کوشش پر راضی ہو کر نہیں بیٹھ جانا کہ ہم نے بہت کر لی، اب کافی ہو گئی، کیونکہ اس سے آگے بڑھنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں. تو آئیے کتاب دیکھتے ہیں. اس سے انشاءاللہ آپ کو عربی عبارت پڑھنے میں بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ چیزیں بھی سمجھ آئیں گی جو عمل سے متعلق ہیں. اصل ہماری نیت عمل ہی کی ہونی چاہیے. المقدمہ. مقدمہ. الحمد للہ وکفا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور وہ کافی ہے. وصلاۃً وسلامًا، اور صلاۃ و سلام، درود و سلام، علی نبیہ المصطفیٰ، اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورسولہ، اور اس کے رسول، المجتبیٰ، جو چنے ہوئے ہیں، منتخب کیے ہوئے ہیں. اما بعد، فإن التوبۃ الی اللہ، پس بے شک توبہ اللہ کی طرف، نورٌ، ایک نور ہے. توبہ کیا ہے؟ ایک روشنی ہے، ایک نور ہے. یتلألأ وسط ظلام المعصیۃ الحالک، جو چمک رہا ہے معصیت کے اندھیروں کے درمیان. وسط، درمیان، ظلام، اندھیرے، المعصیتی، گناہ کے، الحالکی، انتہائی سیاہ. توبہ ایک ایسا نور ہے جو نافرمانی کے انتہائی سیاہ اندھیروں کے درمیان چمک رہا ہے. یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے اور ان گناہوں کے درمیان گھیر لیا جاتا ہے، من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے اور پھر وہ صرف ایک گناہ ہوتا ہے لیکن وہ گناہ اس کو لے ڈوبتا ہے. کیوں؟ کیونکہ احاطت بہ خطیئتہ، وہ اس کی خطا جو ہے وہ اس کو گھیرے میں لے لیتی. جیسے کوئی بھنور کا شکار ہو جائے. بھنور پتہ ہے نا، جیسے سمندروں میں وہ آتے نا، وہ جب لہریں گول گول گھوم رہی ہوتی ہیں اور اس میں اگر کوئی کشتی پھنس جائے یا کوئی بھی چیز سٹک ہو جائے تو باہر نہیں نکل سکتی. تو اسی طرح انسان بعض اوقات گناہوں کے بھنور میں پھنس جاتا ہے، اس کو وے آؤٹ نظر نہیں آتا کہ میں کیسے یہاں سے جان چھڑاؤں. تو اس کا حل کیا ہے؟ توبہ. کیونکہ ہم میں سے ہر ایک نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا کہ کبھی نہ کبھی وہ کسی ایسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، یعنی جو اسے پتہ ہوتی ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب کروں تو کروں کیا، نکلوں کیسے اس سے. تو توبہ جو ہے وہ اس کو نکالنے والی ہے اس سے. یعنی توبہ کے ذریعے وہ باہر نکل سکتا ہے، اس کے برے انجام سے بچ سکتا ہے، ہلاکت سے بچ سکتا ہے. وبریق یلوح فی الافق، وبریق، اور ایک شعاع ہے، چمک ہے، یلوح، جو چمک رہی ہے، فی الافق، افق میں، فیغری العصاۃ، تو اکساتی ہے گنہگاروں کو، بالرجوع الی ربہم، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے پر. ایک نور ہے، ایک چمک ہے جو انسان کو اکساتی ہے کہ اپنے رب کی طرف آ جاؤ. یعنی اندھیروں میں ایک روشنی کی کرن ہے جو انسان کو راہ دکھاتی ہے. وَيُزَيِّنُ لَهُمُ الْكُفَّ عَنِ الْإِسْيَانِ، اور خوبصورت بنا رہی ہے ان کے لیے رکنے کو گناہوں سے. یعنی توبہ کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان ماضی کے اندھیروں سے نکلتا ہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے انسان کی اصلاح ہو جاتی، اس کو راستہ مل جاتا ہے. وَمَا زَالَتِ التَّوْبَةُ تُنَادِي الْعُصَاةَ وَالْمُقَصِّرِينَ، اور ہمیشہ پکارتی رہتی ہے توبہ گناہگاروں اور کوتاہی کرنے والوں کو، آواز دیتی ہے، ان ہلموا الی بارئکم، کہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. اقبلوا علی ربکم، متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی طرف. اقبال ہوتا ہے متوجہ ہونا، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے ادبار، پیٹ پھیر لینا. فإن رحمتہ واسعۃ، پس بے شک اس کی رحمت بہت وسیع ہے. وفضلہ عظیم،
اور اس کا فضل بہت عظیم ہے. وفرحہ بالتائبین، اور اس کی خوشی توبہ کرنے والوں کے ساتھ. لیس لہ منتہا، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور اس خوشی کی کوئی انتہا نہیں. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ ہے جو بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ ہماری گناہوں بھری زندگی میں روشنی کی ایک کرن ہے، اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. فَيَا أَيُّهَا الْعَاصِي، تو اے گناہگار، تُبْ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف توبہ کرو، پلٹ آؤ. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنی خطا پر رویا کرو. وَيَا أَيُّهَا الْمُقَصِّرُ، اور اے کوتاہی کرنے والے، تُبْ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف توبہ کرو. من تقصیرک، اپنی کوتاہی سے، اپنے قصور سے. واسألہ العفو والغفران، اور اس سے معافی اور بخشش طلب کرو. ویا ایھا المطیع، اور اے فرما بردار، تب الی ربک، اپنے رب کی طرف توبہ کرو. من رؤیتک لطاعتک، اپنی اطاعت کو دیکھنے کی وجہ سے. یعنی بعض اوقات انسان برا کام نہیں کرتا، نیکی کا کام کرتا ہے، لیکن اس نیکی پر وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے بڑا نیکی کا کام کیا. یعنی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی نظر میں اپنی نیکی ہوتی ہے، میں نے تو یہ اور یہ کام کر لیا ہے. تو اس پر بھی توبہ کرو. تب الی ربک من رؤیتک لطاعتک، تب توبہ کرو الی ربک، اپنے رب کی طرف، من رؤیتک، اپنے دیکھنے کی وجہ سے، لطاعتک، اپنی اطاعت کو، اپنی نیکیوں کے زوم میں جو تمہیں خوش فہمی رہتی ہے اور اس پر بڑے خوش ہوتے ہو، اس پر بھی توبہ کرو. وَإِدْلَالِكَ بِعَمَلِكَ، ادلال ہوتا ہے کسی چیز کی محبت اور اس پر افراط، اس کی زیادتی. یعنی یوں سمجھے کہ جسے غرور کرنا، مان ہونے کے معنوں میں. بِعَمَلِكَ، اپنے عمل پر. وَإِدْلَالِكَ بِعَمَلِكَ وَغَفْلَتِكَ عَنْ عُيُوبِكَ، اور اپنے عیبوں سے غفلت پر توبہ کرو. یعنی اپنے عمل پہ جو مان اور غرور ہے تمہیں، اس پہ توبہ کرو، اور اپنے عیبوں سے جو غافل ہو اس پہ توبہ کرو. تو کس کس چیز کی توبہ ہو گئی؟ نمبر 1، توبہ کس پر؟ آج تک تو ہم یہی سمجھتے آئے نا کہ توبہ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے. عام حالات میں تو توبہ کی ضرورت نہیں، توبہ تو گناہ گار کرتے ہیں. لیکن یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ توبہ صرف گناہ گار نہیں کرتے، بلکہ نیک لوگوں کو بھی کرنی چاہیے. کس بات پہ توبہ کرنی چاہیے؟ کہ اپنے اندر جو اس کے خیال آئے کہ میں بہت نیک ہوں، وہ اپنی نیکیوں کو شمار کرے، اپنی نیکیوں کا مان اور غرور رکھے، اور اپنے عیبوں سے غافل ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں اپنی غلطی نظر ہی نہیں آتی، اپنی کوتاہی دکھتی نہیں. پھر ہم کچھ پڑھتے ہیں یا کسی اور نیک انسان کو دیکھتے ہیں تو اسے دیکھ کر ہمیں اپنی غلطی نظر آ جاتی. بعض اوقات کوئی واقعہ ایسا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس سے انسان اپنے کسی بھولے ہوئے گناہ کو یاد کرتا ہے کہ اچھا یہ غلط تھا، میں یہ کرتا رہا. مثلاً ہمارے ہاں سٹارز کے بارے میں اخباروں میں، رسالوں میں پڑھنے کا بہت رواج عام ہے. اسکول کالجز کی بچیاں عام طور پر آپس میں شغل مشغلہ لگائے رکھتی ہیں اور مختلف قسم کے اس طرح کے کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. کیا ان میں سے کسی کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی کسی نے احساس ہی نہیں دلایا، اور بلکہ بڑے فخر سے، خوشی سے پوچھتے اچھا تمہارا کیا سٹار ہے؟ تو کون کیپریکارن ہے اور کون سیجیٹیریس ہے اور کون ایریز ہے اور کون کیا. یعنی کتنا شغل لگتا ہے اس پر عام طور پر. اور پھر کچھ لوگ تو بہت میٹیکولسلی اور بہت ریگولرلی اور بہت پابندی کے ساتھ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا اس کو روز پڑھتے ہیں کہ آج کے دن میں کیا آنے والا ہے، کیا آج میں ڈرائیونگ کروں یا نہ کروں، اور میں گھر سے نکلوں یا نہ نکلوں، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس میں پیشن گوئیاں کی بھی ہوتی ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ شرک ہے.
لیکن کتنے لوگوں کو اس کا احساس ہے کہ یہ شرک ہے، اور پھر کوئی کہنے والا بھی نہیں. اور جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے، کہیں کوئی لیکچر سنتا ہے انسان یا کوئی بات کسی سے سنتا ہے، یہ اس کو سمجھ آتا ہے یہ شرک ہے، وہ چونک اٹھتا ہے کہ ہے یہ میں کرتا رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر میں اسی حال میں مر جاتا پھر کیا ہوتا؟ یہ تو صرف ایک مثال ہے. بیسیوں ایسی چیزیں ہیں جو ہندوانہ کلچر کی وجہ سے ہماری گفتگو کا حصہ بن چکی ہیں، ہماری عادتوں کا حصہ بن چکی ہیں، ہمارے جینے مرنے کے رسم و رواج وہ بن چکے ہیں جو کہ سراسر غلط ہیں. کچھ شرک میں آتے ہیں، کچھ بدعتوں میں آتے ہیں، کچھ اسراف میں آتے ہیں، کچھ ویسے نافرمانی کے کاموں میں آتے ہیں، اور ہم باپ دادا کی تقلید میں کیے چلے جا رہے ہیں. تو اس پر ہم توبہ کب کریں گے جب ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں؟ تو ان سب چیزوں پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم نے کتاب کے آخر میں توبہ کی دعائیں بھی دی ہیں. وہ اتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ ان میں کوئی چیز چھٹی نہیں، جو ہمیں سوچ بھی نہیں آ سکتی تھی ان چیزوں پر بھی توبہ کی گئی، کہ ہمارے ظاہری گناہ اور چھپے ہوئے گناہ، اور وہ جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ جن کو ہم نہیں جانتے، ان سب پر توبہ. تو بہرحال یہ توبہ کا ایک بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ اپنی نیکیوں پر غرور کرنے کی بھی توبہ، اور اپنے عیبوں سے غفلت کرنے پر بھی توبہ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے، سب کے سب. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، مومنوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، سکسیسفل ہو جاؤ. تو گویا توبہ کیا ہے؟ کامیابی کی علامت ہے، کامیابی کا راستہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے. یعنی یہاں پر کفار، منافقین، مشرکین کو خطاب نہیں ہے، ایمان والوں کو خطاب ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہیں ان کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. وَهَذِهِ الصَّفَحَاتُ أَخِي الْمُسْلِمُ الْمُوَفَّقُ، یہ موفق ہے، مفعول ہے. اور یہ صفحات، اے میرے مسلمان بھائی جو توفیق دیے گئے ہو، قطوف مختار و ثمار یانعۃ، قطوف مختار چنے ہوئے پھل ہیں، و ثمار یانعۃ اور پکے ہوئے پھل ہیں. فی فضل التوبۃ، توبہ کی فضیلت کے بارے میں، و احکامها اور اس کے احکام، و ثمراتها اور اس کے پھل یا نتائج، و بعض قصص التائبین اور توبہ کرنے والوں کے بعض قصوں پر مشتمل ہے. نسأل اللہ تعالی، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، ان یکون عونا لکل مسلم، کہ وہ ہوں مددگار ہر مسلمان کے لیے، علی سلوک طریق التوبتی، توبہ کے راستے پر چلنے کے لیے. سلوک ہوتا ہے چلنا، سالک اسی سے ہے. انہ خیر مسئول، بے شک وہ بہترین ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے. وہو نعم المولا، اور وہ بہترین مولا ہے. ونعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے. الناشر دار الوطن ہے، یہ میم ہٹا دیجیے، دار الوطن. دار الوطن نے ایک بہت اچھی اچھی کتابیں چھوٹی چھوٹی شائع کی ہیں اس طرح، اور اس میں کسی ایک بندے کا نام نہیں ہوتا، کچھ اسکالرز کا مجموعہ ہے جو مل کے ایسی چیزیں تیار کرتا ہے. جی کیا سمجھ میں آئی؟ کچھ کہیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ، ایسا بہت دفعہ ہوا کہ یہ تو گون کیس ہے، اس کو تو سمجھ آنی نہیں. ہم نے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کوشش کی، وہ نہیں آیا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ ہی بارس ہے. کبھی ہم نے دل سے، خیر خواہی سے، بار بار ڈفرینٹ طریقوں سے اس طرح سے ایفرٹ نہیں کی جس طرح سے حق تھا کسی کے لیے. یا توبہ کی امید نہیں دلائی نا؟ بالکل یہ کمی ہے ہم میں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ، یہ جو ابھی آپ بات کر رہی تھی نا سٹارز وغیرہ کی، تو اس میں تھوڑا سا شیئر کروں گی کہ ہم لوگ بھی بہت یہ پڑھتے تھے پہلے جب نہیں علم تھا. تو میری فرینڈ نیوز پیپر میں کام کرتی تھی، اس نے مجھے ایک دن بتایا کہ وہ سارے سٹارز کا خود بیٹھ کے لکھتی ہے. اللہ، خود وہ لکھتی ہوتی تھی باقاعدہ، اور میں بڑی باقاعدگی سے پہلے پڑھتی تھی، لیکن جب اس نے مجھے بتایا کہ میں خود لکھتی ہوں ہر سٹار کے بارے میں جو اس کے مائنڈ میں آتا تھا، وہ لکھتی تھی بیٹھ کے، اور وہ ہر ویکلی وہ جو ہے وہ شائع ہوتا تھا. یہ کس قدر جھوٹ ہے. ایک بندے کو کہاں سے خبر ہوگی کہ وہ سب کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرے؟
تو صرف اخبار چلانے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. جی اور کوئی کیا سمجھ میں آیا؟ توبہ کس پر کرنی چاہیے؟ اسی ٹاپک پہ رہی، کیونکہ توبہ سے متعلق بہت سے پہلو ہیں جو آگے بھی آئیں گے، تو جو ہم پڑھیں صرف اس کو مزید سمجھیں یا ایلیبوریٹ کریں. جی استاذہ، نئی بات ایک پتہ چلی. ہم جب بھی توبہ کا تصور کرتے ہیں، جب بھی توبہ کی لفظ سنتے ہیں، فوراً گناہ سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو آج ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ نیکیوں کے ساتھ بھی توبہ ریلیٹ کی جا سکتی. یہ بہت اہم بات. صرف کی جا سکتی نہیں بلکہ کرنی چاہیے. مطلب جب بھی کوئی کام کر کے دنیا میں اس کا بدلہ چاہے نا، تو اس پہ بھی توبہ کریں. اور یہ جب ہم کام کرتے اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا احساس ہمیں دلا دے. کہتے تو ہم جب کام کریں، دین کے لیے کام کریں، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اس سوچ کو بھی نا دل میں بار بار لانا چاہیے کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کے لیے نہیں کر رہے. اس کا نا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، تم سے بدلہ اور شکریہ بھی نہیں چاہتے. یہ جو شکریہ کی توقع ہے نا، کہ اس نے تو مجھے تھینک یو بھی نہیں بولا، اس نے تو اکنالج بھی نہیں کیا، اس نے تو ذکر ہی نہیں کیا، یہ بھی دل سے نکال دینا چاہیے کہ جب اس کے لیے کیا نہیں تو اس سے جواب کی کیا توقع. اگر واقعی ہماری زندگی ایسی ہو جائے تو ہماری کتنی فرسٹریشنز ختم ہو جائے، باقی رہے نہیں. جب لوگوں سے توقع نہ رہے تو دل کس بات کا ٹوٹنا؟ پھر دل ٹوٹتے ہی اس وقت ہے جب ہم لوگوں سے صلہ چاہ رہے ہوتے ہیں. استاذہ میں اس بات پہ حیران ہو رہی ہوں ابھی تک کہ دعا کو بھی ہم بدلے میں لے رہے ہوتے ہیں، کہ ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہم اکثر یہی سوچ رہتے ہیں کہ چلو اگلا دعا دے گا، تو یا پھر اگر ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے، پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ اچھا میرے لیے دعا کرنا، تو یہ دعا کرنا بھی بدلہ ہے. یعنی ویسے کسی سے کہہ دینا، کوئی عمرے پہ جا رہا ہو یا ویسے کہ دعا میں یاد رکھے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر جیسے مثلا آپ نے کسی کو کھانا پکا کے دیا تو وہ کہتا ہے شکریہ، تو آپ کے نہیں شکریہ کی ضرورت نہیں، بس آپ دعا میں یاد رکھیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ دعا میں یاد رکھیں، یہ آپ بدلہ ہی چاہ رہے ہیں ایک طرح سے، کہ میں نے جو تمہارے لیے کیا اس کے بدلے میں مجھے تم بھی کچھ کر کے دکھاؤ، اور وہ یہ ہے کہ دعا کرو. استاذہ سورۃ البقرہ میں جہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، ربنا تقبل منا، آگے اللہ کی 2 صفات آتی ہیں، انک انت التواب الرحیم. تو نیکی کے بعد بالکل نیکی کے بعد پھر کہ اللہ تو قبول کر لے، اور تو توبہ قبول کرنے والا ہے. سبحان اللہ، اتنا بڑا کام، بیت اللہ کی تعمیر، ہم اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ہم وہاں ایک اینٹ بھی رکھیں، دور پار بھی ہم یہ کام کرنے کے لائق نہیں، لیکن وہ اتنا بڑا کام کر کے پھر کہتے ہیں کہ اللہ آپ قبول کر لے، اور آپ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے. یعنی اس کام میں جو کمی کوتاہی ہوگی تو اس کو معاف کر دیں. نماز کے اختتام پر سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ. ابھی تو نماز پڑھی، ابھی پھر استغفار. کس بات پہ استغفار؟ جو کمی کوتاہی رہ گئی. استاد میرا یہ تھا کہ میں کوئی نیکی کرتی تھی، اس کے بعد مجھے اچھی خبر ملتی تھی، خوشی ہوتی تھی، میں کہتی تھی یہ میری نیکی قبول ہو گئی ہے، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ یہ غلط بات ہے. تو اللہ ہی دیتا ہے. بعض اوقات کسی کو گناہوں کے باوجود نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے، پھر ہم کیا کہیں گے. اسی لیے بہت سے لوگوں کو یہ خوش فہمی رہتی ہے جب وہ غلط کام کرتے ہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہوتی دنیا میں فوری طور پر، اگرچہ کہیں نہ کہیں ہو بھی جاتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب اچھا کر رہے ہیں. جب کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے اور ہم اس سے بدلہ چاہ رہے ہوتے ہیں یا اور کچھ نہیں کہتے نا، تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ دعا ہی دے دو یا اچھا رسپانس ہی دے دو، کم از کم اس کو اکنالج تو کرو. استاذہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ہر لمحے کا عمل ہے توبہ جو ہے. جی توبہ ہے کیا؟ بار بار پلٹنا اللہ کی طرف، یعنی ہر کام کر کے اللہ کی طرف دھیان کرنا کہ اللہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا، صحیح کیا کہ نہیں، آپ کو پسند آیا کہ نہیں، آپ اس پہ راضی ہیں کہ نہیں. بہت روٹین کی بات ہے. اور پھر وہ تو زبان سے کہتے ہیں نا، دل سے پتہ نہیں کیا کیا توقعات رکھتے. استاذہ پھر خوشی کس چیز میں ہے؟ انسان اگر خوش ہو تو پھر کس بات پہ ہو؟ مطلب جیسے اس بک میں لکھا ہوا ہے کہ انسان خوش ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے. اس پہ خوش اس اعتبار سے ہونے لگتا ہے کہ میں بڑا نیک بن گیا ہوں. جی اچھا. تو اس پر نہیں خوش ہونا چاہیے، اس پر اس کو مان نہیں ہونا چاہیے، اپنے کسی کام پہ غرور نہیں ہونا چاہیے. اور وہ جو ہے
اطمینان ہو جانا. وہ یہاں کی بات نہیں, وہ میں ابن قیم کا قول کوٹ کر رہی تھی, جس میں تیسرا ڈیفیکٹ ہماری عبادتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر کے بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. نماز پڑھ کے ہم شکر ہے نماز پڑھ لی کرتے ہیں نا. جی بالکل. اچھا یہ کیا ہے, مطمئن ہو جاتے ہیں, پڑھ لی. یہ نہیں سوچتے کہ وہ قبولیت کے درجے پہ کوئی پہنچی کہ نہیں. یعنی جو نیک لوگ تھے ان کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ نماز کے بعد بھی وہ ڈر رہے ہوتے تھے, منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے کہیں ہمارے منہ پہ نہ ماری جائے واپس نماز. ہم کوئی بھی نیکی کا کام کر لیتے ہیں, ہم کہتے شکر کر لیا, ہو گیا, بس پاس ہو گئے. جی سوچنا چاہیے, جب یہ خیال رہے گا نا کہ کچھ قبول ہوا ہے کہ نہیں, تو پھر ہم کیا کریں گے, اور ایفرٹ لگائیں گے اور ایفرٹ لگائیں گے. لیکن اگر یہ سوچیں گے کہ سب ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا, نیکی کے راستے میں آگے نہیں جائیں گے. جی ڈرنا ہی چاہیے. کہ بعض اوقات ہم اپنے ہی کوئی ایسے عمل سے اپنا نیک کام خود ہی ضائع کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں جی بالکل, کر کے پیسہ جتانے لگتے ہیں. دھڑکتا رہتا ہے, ایک دھڑکن ہو جاتی ہے انسان کے دل کے اندر توبہ کی صحیح, اور وہ ڈرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بستر پہ جاتا ہے نا تو رات کو بھی آنکھ کھلتی ہے تو وہ استغفار ہی کرتا ہے کہ یا اللہ گناہ معاف فرما. وہ صحیح دل کی ایک آواز ہوتی ہے, اور وہ لگتا ہے انسان محسوس کرتا ہے کہ میری آواز اس وقت کوئی نہیں سن رہا سوائے کہ رب العالمین کے, اور فرشتے بھی سن رہے ہیں میرے کرام الکاتبین. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہی اصل توبہ ہے, انسان کا دل دھڑکے اور اس میں خوف آئے, اور اس میں سمجھے میری اگلی گھڑی ہے یا نہیں ہے کہ اللہ جانے مجھے اللہ تم معاف کر دے. استاذہ جارڈن میں لوگ جب نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں, تقبل اللہ, اللہ تمہاری نماز کو قبول کر لے. استاذہ یہ بات جو ابھی ہم نے پڑھی نا کہ اپنی نیکیوں پر مان ہونا اور غفلت اپنے عیبوں پر, تو یہ ساری باتیں آپ کے اپنے ریلیٹڈ ہیں, کسی اور کو نہیں یہ باتیں پتہ چل سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے توبہ بھی خود کر لی ہے, ہمارے بہاف پہ کوئی اور نہیں آ کے کرے گا. بالکل. اور ہم جب یہ کہتے ہیں نا تم کب توبہ کرو گے, تو یوں ٹائٹل لگتا ہے جیسے ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم بڑے گناہگار ہو اور تم کب توبہ کرو گے. تو اس کا مخاطب ہم خود ہیں. استغفار کے جو لیکچر تھا اس میں آپ نے کہا تھا اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو پھر آپ دعا مانگا کریں. وہ جو کارڈ بھی ہے اس میں کئی دفعہ نا کوشش کرنی پڑتی تھی کہ اچھا کون سی ایسی بات کی جس کو میں یاد کر کے, لیکن آج ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بھی عمل, کوئی بھی نیکی, ایون کہ نماز یا کوئی بھی عبادت, اس وقت بھی فوری توبہ کی ضرورت ہے. بالکل.